بدبختوں نے میرے امام کا سر انور کبھی گھوڑوں کے سروں کے ساتھ باندھا، کبھی نیزوں پہ اٹھایا، ارے بدبخت تجھے نظر نہ آیا اسی شکی کی ہے حکومت، آئے کیا اندھیر ہے دنیں دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانے۔ علی اصغر کا لاشا اٹھایا تو میرے حسین کو تکلیف اور نبی کو تکلیف ہوئی، علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا تو میرے نبی کو تکلیف ہوئی، جب غازی عباس کے بازو کٹے میرے نبی کو ایذا پہنچی، جب حضرت امام حسن کے شہزادوں قاسم و عبداللہ کو سر کاٹے گئے میرے نبی کو ایذا پہنچی۔ ارے سنو، جب ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی کی شہادتیں ہوئی میرے نبی کو ایذا پہنچی، جب حسین کا سر قلم ہوا میرے نبی کو ایذا پہنچی۔ ارے یزید سے لے کے شمر تک جو میرے حسین کے قتل پہ راضی ہوا، جس نے اجازت دی، جس نے قتل کیا، جس نے دکھ دیا، وہ کل بھی لانتی تھا، وہ آج بھی لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیعت لی پاک نبی کے اصحاب سے، نبی کے ہاتھ ہے، اس کے نیچے میرے پاک مصطفیٰ کے پاک صحابہ کا ہاتھ ہے۔ تو جب نبی نے بیعت لی تو قرآن نے کیا کہا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، خبردار یہ مت سمجھنا کہ یہ صرف میرے مصطفیٰ کریم کا ہاتھ ہے، ہاتھ مصطفیٰ کا خدا کا ہاتھ ہے، پھینکنا مصطفیٰ کا خدا کا پھینکنا ہے۔ حتیٰ کہ پاک رب ذوالجلال نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ یہ جو تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہو نا، اگر تم نے اللہ کی اور نبی کی نہیں کی تو اللہ کی بھی قبول نہیں ہے، لیکن جب تم نے نبی کی اطاعت کر لی تو اللہ کی علیحدہ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ میرے لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے تو قرآن کہتا وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ جو کلام نبی فرماتے ہیں مت سمجھو کہ صرف نبی کا ذاتی ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، کلام خدا کا ہے۔ پاک رب ذوالجلال کے پیارے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے کسی صحابی کو آواز دی، تاخیر سے، دیر سے میرے پاک نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمایا تم نے اتنی تاخیر کیوں کہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کر رہا تھا تو پاک رب ذوالجلال کا قرآن آیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب میرا نبی بلائے نا تو یہ مت سمجھو کہ صرف مصطفیٰ نے بلایا ہے، ارے جب مصطفیٰ بلائے تو یہ تمہیں خدا بلاتا ہے، جب نبی بلائے تو خدا بلاتا ہے۔ اور یاد رکھیں علماء کرام تشریف فرما ہے، بندہ کو امامت کر رہا ہو، نماز پڑھ، امام صاحب بھی کھڑے نے نماز پڑھ دینے پہ قرآن کی آیت بھول جائیں تو مقتدی ان کو لقمہ دیتا ہے، وہ لے لیتے ہیں، لیکن اگر جو شخص مسجد میں ہے باوضو ہے لیکن نماز میں نہیں، اگر وہ لقمہ دے قرآن کی آیت کا، امام صاحب وہ لقمہ لے لیں تو امام دی بھی گئی تو مقتدی دی بھی گئی۔ مگر میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات وہ ہے، نبی بلائیں سجدے کی حالت میں بھی ہو تو پاک نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور جب وہ نبی حکم دیں چاہے کہہ دے پانی پلا دو، دروازہ بند کر دو، جو بھی میرے نبی حکم دیں وہ حکم کو پورا کرے، لیکن جب جائے تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، جہاں سے چھوڑا تھا اگر ایک مرتبہ کہا تھا نا سبحان ربی العالی، تو پھر اگلی دفعہ جب جائے تو دوسری مرتبہ سبحان ربی العالی کہے، کیونکہ مصطفیٰ کی خدمت کرنا خدا کی عبادت کو توڑتا نہیں ہے۔ میرے نبی کے حکم کو ماننا نماز سے خارج نہیں کرتا ہے۔ اور تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا کی عظمتوں والے پاک مصطفیٰ کے پاک صحابہ کے امام، جن کی بیعت حیدر کرار بھی کرتے ہیں، وہ نماز میں ہیں، امام ہیں، مصطفیٰ نے بنائے ہیں، نماز میں ہیں،
اور نبی علیہ السلام انہوں نے محسوس کیا کہ آقا تشریف لانا چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ قبلے سے منہ بھی موڑا، مصطفیٰ کی طرف دیکھا بھی، مصلی کو چھوڑا بھی، نبی نے حکم بھی دیا کہ ابو بکر نماز کو پورا کرو۔ وہ دوبارہ مصلی پہ گئے، ارے باہر سے کوئی قرآن کا لقمہ دے تو نماز کو توڑ دیتا ہے، ارے میرا نبی تو حکم دیتا ہے تو نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ نماز جو ہے وہ زیادہ کامل ہو جاتی، کیونکہ نبی کا حکم ماننا خدا کا حکم ماننا، نبی کی اطاعت خدا کی اطاعت، نبی کا بولنا خدا کا۔ حتیٰ کہ میرے کریم آقا علیہ السلام جب معراج سے تشریف لائے تو آ کے فرمایا رہے تو ربی فی احسن صورہ، فرمایا میں نے رب کو سونی صورت میں دیکھا، میں نے رب کو سونی صورت میں دیکھا۔ یا رسول اللہ ہمارے اللہ کو دیکھا، فرمایا بہت خوبصورت۔ یا رسول اللہ بہت، حضور والد کریم رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جب تجسس بڑھتا جاتا ہے نا تو پھر سوال ہوتا ہے اچھا سونا تے کنا سونا تے کیویں دا سونا، کتنا سونا اور کیسے سونا؟ تو پاک مصطفیٰ کے صحابہ نے بھی شاید یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ کتنا سونا؟ تو پاک مصطفیٰ نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، کہ میرے نبی کا حسن اللہ کے حسن کے انوار و تجلیات اور عکس ہے۔ تو سامعین ذی وقار بلکہ یوں کہہ لو نبی بولے تو خدا بولے، نبی پھینکے تو خدا پھینکے، نبی بلائے تو خدا بلائے، میرا نبی جو ہے اس کا قرب خدا کا قرب، نبی سے بود خدا سے بود ہے، تو سمجھ لو مصطفیٰ کو دیکھنا خدا کو دیکھنا، نبی کو دیکھنا خدا کو دیکھنا۔ تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، سامعین ذی وقار تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا، مل کے انج ہاتھ چوکے میرے نالا کھوئے، تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا، یہ سارا شعر نہیں آتا تو یا رسول اللہ میرے ساتھ باواز بلند کہیں ہوئے، تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا۔ علماء کرام بھی جڑی محبت واسطے فرض واجب نہیں ہوئے، تصور باندھ کر دل میں تمہارا ہلو بھی تے بولو بھی تمہارا یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ نظارہ، اور خدا اس کا نہیں ہوتا اور وہ خدا کا نہیں ہوتا، جسے ہونا نہیں آتا تمہارا یا رسول اللہ تمہارا یا رسول اللہ تمہارا یا۔ تو سامعین ذی وقار قرآن نے کہا جس نے نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت، نبی بولے خدا بولے، نبی کا بلانا خدا کا بلانا۔ اسی طرح قرآن نے کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے نبی کو ایذا دی تکلیف دی اس نے خدا کو ایذا دی، اس نے خدا کو ایذا دی۔ اب میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں، نبی کو دکھ دینا خدا کو دکھ دینا۔ اب ایک تو وہ ہے جو دکھ پہنچ جاتا ہے، انٹینشن نہیں، قصد نہیں، ارادہ نہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نماز نہیں پڑھتے، دکھ تے نبی نوں ہوندا ہے نا، جویں میں تقریر کرنا مولوی صاحب ادھر ویندے دکھ تے مینوں بڑا ہے اس گل دا کہ سامنے بیٹھ کے ادھر ویندے ہو پے، جے ساؤنڈ ہی ویکھنا سی تے گھر میں دس میں ساریاں فوٹواں کل دیندا۔ حد ہو گئی تواڈے والی، تواڈے جے بزرگ بھی جڑے نے وہ بھی انج کرن۔ تو سامعین ذی وقار لیکن اب کتنی زیادتی ہوندی ہے، مضمون بن کے لے آئی دے آگوں منہ انج کر چھڑ، حد ہو گئی۔
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਖਲੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਜਾ, ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਮਾ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਮਾ ਪਰਤ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੇਖ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ। تو سامعین جی وقار ہن پھر میں دوبارہ شروع کراں کہ اتھو یاد جے گل یاد ہے، چلو شکر الحمدللہ۔ سامعین یقین کیجئے یہ مذاق کی بات نہیں، مطلب لوگ کی جھوٹ بولن تو ہاتھ ایتھے جاندے واہ 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 واہ، اسی قرآن سنائیے دھیان پراں کر چھڑ دے۔ احباب جی وقار تو جو ہے نبی کو ایذا پہنچانا، اللہ کو ایذا پہنچانا ہے۔ اب سمجھ لیجئے اس بات کو، ایک وہ ہے جس میں قصد نہ ہو، ارادہ نہ ہو، جس میں نیت شامل نہ ہو، ہماری سستی کاہلی اور عدم توجہ کی وجہ سے نبی کو دکھ پہنچتا ہے۔ ہم اگر فرض نماز نہیں پڑھتے تو نبی کو دکھ پہنچتا ہے، ہم فرائض کو چھوڑ دیں تو نبی کو دکھ دی وجہ تو نہیں پہ بول دے بے نمازی، ہم جب نماز ہم دکھ پہنچتا ہے، یہ مت سمجھیں۔ اور یاد رکھیں گناہ اور سزا، گناہ جو ہے نا یہ سجدہ چھوڑنا یا سجدہ کرنا نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کی جو ہے محبت حاصل کرنے کا نام جزا و سزا ہے۔ اگر سجدہ علی اثر کا چھوڑ دے اس کے لیے جزا بنتی ہے، ہم چھوڑ دیں تو سزا بنتی ہے۔ سجدہ تو وہی فرض ہے نا، سجدہ تو وہی فرض ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کو دکھ جس سے پہنچے وہ عبادت بھی گناہ ہے، جس سے نبی کو دکھ پہنچے وہ عبادت بھی گناہ ہے۔ ایسے ہی نہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عثمان تو آجا، تو سردار بھی ہے، تاجر بھی ہے، دوست بھی ہے، ہمارا بڑا قریبی بھی ہے، جا جا کے کعبے میں جو مکے میں آتا ہے کعبے کا طواف کرتا ہے، عثمان جا کے طواف کر لو۔ عثمان غنی نے فرمایا میں تب تک کعبے کی زیارت نہیں کروں گا جب تک میرا مصطفیٰ آ نہیں جائے۔ جب رب نے کہا نکل جاؤ مکے سے، بڑی برکتوں والا مکہ ہے، اگر اس وقت کوئی مکے میں رہتا وہ بھی اس کا رہنا گناہ بن جاتا، کیونکہ جب نبی نکل گئے تو مکے چکی رہ گیا۔ سامعین ذی وقار مکے کی برکات بھی میرے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے، بیت اللہ کی شان بھی میرے نبی کی نسبت سے۔ تو جب رب نے کہا نا مکے سے نکلو ہجرت، تو اس وقت مکے میں رہنا گناہ تھا، تو پتہ یہ چلا ارے سجدہ جو نبی کے لیے زحمت بن جائے وہ سجدہ بھی کرنا گناہ ہے، اور جو سجدہ چھوڑنا مصطفیٰ کے لیے راحت بن جائے وہ چھوڑنا بھی جو ہے وہ جزا بن جائے۔ حضرات ذی وقار اس لیے ہمیں اپنے فرائض و واجبات کم از کم پورے کرنے ہیں، تو جے کدی نماز رہ جائے نا تو راتی سون لیں گا کٹھیاں پڑھ لیا کر، چھڑنی نہیں۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ اے نہ کہ شاہ چھٹی دیتی ہے با جماعت نہ پڑھو، ساڑھے آج کل انجی مطلب نکل دے، میں مجبوری کی حالت بتا رہا ہوں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں نبی کو ایذا پہنچ جائے تو یہ گناہ بنتا ہے، لیکن اگر پہنچائی جائے نا پھر گناہ نہیں بنتا، پھر کفر بنتا ہے۔ پہنچے انجانے میں قصد و ارادے کے بغیر تو یاد رکھنا پھر گناہ ہے، لیکن اگر قصدن پہنچائی جائے تو پھر کفر بنتا ہے۔ ارے سامعین ذی وقار قرآن نے کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا۔ جب میرے مصطفیٰ کے شہزادے نے روتے ہوئے مدینے سے ہجرت کی تو مصطفیٰ کو تکلیف پہنچی۔ جب سیدہ کونین کے دربار پہ میری سید زادیوں نے آخری سلام کیا تو میرے مصطفیٰ کو تکلیف ہوئی۔ جب میرے نبی کے نواسے نے مکے پہنچے، حج کو عمرے میں بدل کے کربلا پہنچے تو تکلیف ہوئی۔ ارے علی اصغر کا لاشا اٹھایا تو میرے حسین کو تکلیف اور نبی کو تکلیف ہوئی۔ علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا تو میرے نبی کو تکلیف ہوئی۔ جب غازی عباس کے بازو کٹے میرے نبی کو ایذا پہنچی۔ جب حضرت امام حسن کے شہزادوں قاسم و عبداللہ کو چاہے سر کاٹے گئے میرے نبی کو ایذا پہنچی۔ ارے سنو جب ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی کی شہادتیں ہوئی میرے نبی کو ایذا پہنچی۔ جب حسین کا سر قلم ہوا میرے نبی کو ایذا پہنچی۔ تو قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا۔ ارے یزید سے لے کے شمر تک جو میرے حسین کے قتل پہ راضی ہوا، جس نے اجازت دی، جس نے قتل کیا، جس نے دکھ دیا، وہ کل بھی لعنتی تھا، وہ آج بھی لعنتی۔
اس کی لعنت پہ کوئی شک نہیں ہے. سامعین ذی وقار، لیکن اگر پھر بھی تیرے دل میں بغض آل رسول ہے اور تو صحابہ کی محبت کا دم بھرتا ہے تو یزید تیرے پیو نے 700 تو زائد صحابہ بھی شہید کیتے، اس سے بھی میرے نبی کو دکھ ہوا. یزید گستاخ صحابہ بھی تھا. سامعین ذی وقار، اس لیے تو شاہ جی پھر میں کیا چل جے اے نہیں تے مدینے دی حرمت پامال کرے گھوڑے مسجد نبی چ بننے، تینوں وہ بھی نظر نہیں آندا؟ عبداللہ ابن زبیر دی شہادت واسطے کتھوں ٹریا، جیڑا کعبے تے حملہ کرائے تینوں پھر بھی لعنتی نظر نہیں آندا؟ تے سانو تے امام حسن رضا بریلوی دسیا لعنت اللہ علیکم دشمنانے، ہاتھ چوک کے آکھو لعنت اللہ علیکم دشمنانے. سارے پڑھو میرے نال ہوئے اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں. کوئی ہاتھ تھلے نہ جاوے، ہاتھ چکو میرے نال جڑا جڑا انہاں نبی دی اول دے دشمناں تے لعنت کرن والا ہے، انج ہاتھ اٹھا کے میرے نال سارے آکھو اور پوری طاقت نہ کھولا لعنت اللہ علیکم، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. یزید تیرے تاج پہ لعنت، تیرے تخت پہ لعنت، تیرے راج پہ لعنت، تیری حیات پہ لعنت، تیری ممات پہ لعنت، تجھ پہ لعنت، تیری حکومت پہ لعنت، تیری موت پہ لعنت، تیری قبر پہ لعنت. قبر میں جو ہڈیاں کل کے جہنم کا ایندھن بن گئی ان ہڈیوں پہ لعنت. وہ یزید تجھ پہ لعنت، تیرے آج کے بھی پیروکار پہ لعنت. تب ابن زیاد ہو، شمر ہو، خولی ہو یا آج کا کوئی فضلت العلماء ہو، لعنت اللہ علیکم دشمنان. پھر یہ جو ہے لمبی لمبی زبانوں سے تقریریں شاہ جی کربلا بیان نہ کرے، وہ کیوں بتاتے ہیں غیر مسند روایات؟ ارے چل، میں تیرے تجھے مستند نہیں مانتا. میرے نزدیک تو حسن رضا بریلوی ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر، کس شقی کی ہے حکومت. وہ تیرے پیو نو امام حسن رضا بریلوی نے شقی، کس شقی کی ہے حکومت؟ دیکھ حکومت کون سی؟ تگے فرماند نے ہائے کیا اندھیر ہے. حالے تے واقعہ کربلا چیزی ہائے آندھا ہی نہیں، ہائے کیا اندھیر ہے. اگوان جی آندھے نے ویکھو نبی دی آل لٹی گئی، حسن رضا بریلوی آندھے نے پہ دن دہاڑے لٹ رہا کاروان اہل بیت. ہم تو الحمدللہ بس آخری بات یہ شعر میرے ساتھ پڑے گفتگو ختم ہے. کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے. آنکھوں میرے نال دن دہاڑے لٹ رہا ہے، کاروان اہل بیت دن دہاڑے لٹ رہا ہے، کاروان اہل بیت. کبھی شہزادوں کی شہادت، کبھی میرے امام کی شہادت. وہ بدبختوں نے میرے امام کا سر انور کبھی گھوڑوں کے سروں کے ساتھ باندھا، کبھی نیزوں پہ اٹھایا. ارے بدبخت تجھے نظر نہ آیا جب سیدہ کائنات کی شہزادی ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ دربار یزید میں کھڑے ہو کے کہتی ہیں ارے بکواس بند کرو، اللہ نے ہمیں رسوا نہیں کیا، اللہ نے آیا تطہیر میں ہمیں عزت دی ہے، تجھے پتا نہیں چلا. ارے 400 میل کا سفر، اے سیدہ کونین کی شہزادیاں کس طرح سفر کیا، کس طرح امام زین العابدین کو ہتھ کڑیاں لگی. اگر نہیں تو 3 دن بعد ارے امت مصطفیٰ کو جنازہ بتانے والے، تدفین کا کہنے والے کوئی نہیں
نہیں آیا کسی نے آ کے کہا ہو اے امام زین العابدین باپ بتا تو صحیح امام حسین کا جنازہ کب ہے, کہاں دفن کیا جائے گا؟ ارے سید کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں. تیسرے دن قافلہ چلتا ہے جو کوفے کے بازار کی طرف, اور آواز سیدہ زینب کربلا کے میدان میں مدینے کی طرف منہ کرتی ہیں اور یہی عرض کرتی ہیں یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ کا ملک السما صلی اللہ علیہ کا ملک السما ھذا حسین بالعرا مزمل بالدما. اے یا نانا جی ذرا دیکھو تو صحیح تیرے حسین کا کیا حال ہو گیا. نانا جی آپ کی بیٹیاں بناتو کا سبایا, آپ کی شہزادیاں پابندی ہو گئی, تیرے بچے کو ہتھ کڑیاں لگ گئی کسی شقیقی ہے حکومت. آئے کیا اندھیر ہے دنیں دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت لعنت اللہ علیکم. دشمنان اہل بیت